ناظرین خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے آنے والے دنوں میں جہنم کا سامنا کریں گے۔ یہ وارننگ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو دی ہے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ایک بار پھر ایران کو صفائے ہستی سے مٹانے کی دھمکی دے ڈالی ہے، جس پر سوال اٹھ رہے ہیں کیا امن معاہدہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ میں پھر ایک خوفناک جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ پاسداران انقلاب کے مطابق اس کی بحریہ اور فضائیہ نے مشترکہ طور پر کارروائیاں کی اور اتوار کو مقامی وقت کے مطابق رات 2 سے 3 بجے کے درمیان 8 اہم امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں کویت میں الاسلام ایئر بیس اور بحرین میں سلمان پورٹ پر قائم امریکی 5ویں بحری بیڑے کا ہیڈ کوارٹر شامل ہے۔ پاسداران انقلاب نے مستقبل میں امریکی فوجی اڈوں کو اس سے بھی زیادہ سنگین نتائج سے خبردار کیا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ امریکی حملہ آبنائے ہرمز پر ایران کی برتری کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایران کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں پر فائرنگ کا مقصد دیگر جہازوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے واضح اور مقررہ راستے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کشیدگی کی وجہ یہ بنی کہ آبنائے ہرمز میں ہفتے کے روز پاناما کے پرچم بردار ایک جہاز پر ڈرون حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر نئے حملے کرنے کا اعلان کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق اس نے تجارتی جہاز رانی کے خلاف مسلسل جارحیت کے جواب میں ایران بھر میں متعدد ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف مزید فوجی کارروائیوں کا عندیہ دیا کہ اگر حالات نہ بدلے تو واشنگٹن اپنی فوجی کارروائیاں مزید وسیع کرے گا، بلکہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب امریکہ کے لیے مزید تحمل ممکن نہ رہے اور ایسا نہ ہو کہ ایران کا وجود ہی نہ رہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں حملوں کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ تہران کا موقف ہے کہ واشنگٹن نے مفاہمتی وعدوں کو پامال کیا ہے، قومی خود مختاری کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ امریکہ یہی الزام ایران پر لگا رہا ہے۔ اسی دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ہنگامی دورے پر بغداد پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے خلیجی تعاون کونسل ممالک سے مذاکرات کی تجویز پیش کی اور اس کا خیر مقدم بھی کیا گیا۔ ادھر مصر اور قطر نے بھی زور دیا کہ امریکہ اور ایران اپنی مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل کرے تاکہ خطہ مزید تباہی سے بچ سکے۔ لیکن سوال یہ ہے، جب ایک طرف مذاکرات کی میز سج رہی ہو اور دوسری طرف فضائی حملے اور جوابی کارروائیاں جاری ہوں تو امن کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ اسی ماحول میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں فریم ورک معاہدہ طے پایا ہے، جسے یورپی یونین نے مشرق وسطیٰ میں امن کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اس معاہدے کو اپنی تاریخی کامیابی اور ایران اور حزب اللہ کے لیے بڑا دھچکا کہا ہے، مگر حزب اللہ نے اسی معاہدے کو لبنان کی خود مختاری کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اور اس معاہدے کے باوجود اتوار کو جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوجیوں میں جھڑپوں کی اطلاعات ہیں، جن میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ حالات واقعات کے مطابق خطے کے لیے خطرات بدستور بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ مذاکرات سے سنبھلے گا یا میزائلوں سے مزید بھڑکے گا؟ مستقبل کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، جو کہ اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر بھی رہ چکے ہیں، جنیوا نیو یارک میں، اس کے ساتھ ساتھ چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، اور سابق صدر آزاد جموں کشمیر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سردار مسعود خان صاحب۔ اب سردار مسعود خان صاحب، ہم نے یہ جنگ دیکھی، سیز فائر دیکھا، پھر اس کے بعد مذاکرات کا ایک دور پاکستان میں دیکھا، اسلام آباد ٹاکس، اور پھر ہم نے جنیوا میں دیکھ لیا ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ دوسرے فریق پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ توڑ رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو سارا فریم ورک ہوتے ہوئے پاکستان کی ثالثی، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس وقت ہم کس پوزیشن پر موجود ہیں؟ کیا یہ معاہدہ ٹوٹنے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حملے یا 24 سے 48 گھنٹے میں جو کچھ ہوا اس طرف جا رہا ہے، یا یہ پچھلے دنوں کی ملاقاتیں اتنی جو ہے وہ انگیجنگ رہی کہ اس طرح کے اگر حملے ہوتے بھی ہیں شارٹ سکیل پر تو اس کا کوئی اثر معاہدے پر نہیں پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ اور دوسرے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ثالث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ پورے کا پورا معاملہ اختتام پذیر نہیں ہوتا اور یہ سفارتی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی اور 60 روز کے اندر اندر ایک آخری معاہدہ دونوں فریقین جو ہے مکمل نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو گزشتہ 24 یا 48 گھنٹوں میں یہ حملوں کا تبادلہ ہوا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے، یعنی مطلب یہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ محدود حملے ہیں، بہت میجرڈ رسپانس دونوں طرف نے دیا ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ابھر کے سامنے آ گیا ہے کہ ایران جو ہے، ایران اور امریکہ میں ابھی آبنائے ہرمز کے اوپر اتفاق موجود نہیں ہے۔
اس میں آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو دو دور ہوئے مذاکرات کے، اس میں یہ طے کیا کہ ایک ہاٹ لائن ہوگی واشنگٹن اور تہران کے درمیان براہ راست، اس میں کسی ثالث کا بھی کردار نہیں تھا، اور اس میں اگر آبنائے ہرموز کے اندر سے آمد و رفت کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو اسے وہ ہاٹ لائن کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور نوبت جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے جارحیت پہ نہیں آئے گی۔ لیکن یہ اس کا پہلا ٹیسٹ تھا اور یہ ناکام رہا کہ ہاٹ لائن کی بجائے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر حملے کر دیے، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ جو 60 روزہ مذاکرات ہوں گے اس میں ایک حساس معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آبۂ ہرموز کے اوپر کس کی حکمرانی ہے، کیا وہ اس پہ ایکسکلوسیولی بلا شرکت غیر یعنی ایران کی ساورنٹی ہے، خود مختاری ہے، یا اس میں وہ اس کو عمان کو شامل کر رہا ہے، یا امریکہ کا بھی کوئی کردار ہے، یا جو باقی ساری کی ساری خلیجی ریاستیں ہیں ان کا بھی کوئی عمل دخل ہوگا۔ ایران ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ حتمی ہوگا اور اس کا اختیار کلی ہے، تو لہٰذا یہ ایک متنازع معاملہ سامنے آیا ہے، اور اسے جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اگر مشکلات ہوئی تو پاکستان اور قطر اس سلسلے میں ثالث کے طور پر اپنا کردار نبھائیں گے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تو پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے یہ ثالث کا کردار نبھایا بھی ہے اور نبھا بھی رہا ہے، اور یہی ہے کہ وہ نبھاتا بھی رہے گا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ ماحول ہوگا تو پھر ٹیکنیکل کمیٹی کی جو دوسری میٹنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہ چند دنوں میں ہو سکتی ہے، وہ ہو پائے گی؟ اس کے بارے میں نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن کہا کہ اگر تشدد ہوا، وائلنس ہوئی، تو وائلنس کا جواب وائلنس سے دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو بیان کا آخری حصہ ہے وہ کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تصادم کے باوجود ان میں مذاکرات کے امکانات موجود ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آبنائے ہرموز کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ دوسرے معاملات جو ہے الجھے ہوئے، مثال کے طور پر جو $12 بلین امریکہ نے یا جتنا بھی ہے جو منجمد اثاثے ایران کے حوالے کرنے ہیں، اس میں متضاد بیانات آ رہے ہیں۔ وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں امریکہ سے خریدے گا، ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پابند نہیں ہیں، اگر امریکن پروڈکٹس جو بھی ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہوئے تو وہ انہیں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑا محیب اور خطرناک سایہ منڈلا رہا ہے ان مذاکراتی عمل پہ، وہ لبنان کی صورتحال ہے اور اسرائیل کا پاسچر اور رویہ ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے، اس کے قائدین نے، اس کی کابینہ نے، اس کی اپوزیشن نے، کہ وہ لبنان کی سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے، مقبوضہ سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر جو ہے وہ اپنا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس میں جو ہے آپ ان کی غزہ میں کارروائیاں دیکھ لیجئے، مقبوضہ فلسطین میں دیکھ لیجئے، شام دروز علاقہ جو ہے، جو شام کے نیچے کی طرف علاقہ ہے، کچھ خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں کہ شام اپنی فوجیں متحرک کر رہا ہے تاکہ وہ حزب اللہ سے نمٹ سکے، اور اس سلسلے میں اسے امریکہ کی حوصلہ افزائی بھی شامل ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو صورتحال کو الجھا سکتے ہیں، کیونکہ ایران کے لیے لبنان میں جنگ بندی اور وہاں سے اسرائیلی فوجوں کا انخلاء یہ اس کے لیے ایک سرخ لکیر ہے، لیکن فی الحال آنے والے دنوں میں ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ایک وجہ جو ہے وہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی ہے اور اس کے اپنے اسٹریٹجک منصوبے ہیں، دوسری طرف امریکہ کی کمزوری ہے۔ امریکہ نے یہ وعدہ تو کر دیا ہے کہ وہ ایسا کروا دیں گے، یعنی جو بھی مذاکرات ہوئے جس کی وجہ سے یہ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت وجود میں آئی، لیکن اگر ہم معروضی طور پر دیکھیں تو وہاں بہت اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے امریکہ کے اندر، اور امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ بشمول صدر ٹرمپ اسرائیل کے اوپر حاوی ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اگرچہ وہاں جو ہے عوامی سطح پہ بہت شدید رد عمل ہوا ہے، اور ریپبلکنز میں بھی بہت شدید رد عمل ہوا ہے کہ